اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے۔ سیر الاولیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی بابا صاحب کے خلیفہ تھے اور آپ کی نظر کرم کی بدولت اکابر شیوخ کے مرتبہ پر پہنچے۔ بابا صاحب ان کی محبت کی وجہ سے 12 برس تک ہانسی میں سکونت پذیر رہے۔ بابا صاحب کی نظر میں شیخ جمال الدین ہانسوی کی قدر و منزلت اس قدر زیادہ تھی کہ بابا صاحب جس کو بھی خرقہ خلافت سے نوازتے تو پہلے اس کو ارشاد فرماتے کہ ہانسی جا کر خلافت نامہ پر مہر اور دستخط کروا لو۔ ان کی مہر اور دستخط کے بغیر کوئی بھی خلافت نامہ مکمل نہ ہوتا تھا۔ جب حضرت مخدوم پاک علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا ہوئی تو اسی حکم کے مطابق پاک پتن شریف سے ہانسی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سواری پر سوار ہو کر ہانسی پہنچے تو سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی خانقاہ اقدس میں داخل ہوئے۔ شیخ جمال الدین نے آپ کا استقبال کیا۔ دونوں بزرگوں نے نماز مغرب اکٹھے ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مخدوم پاک نے مرشد کریم کی طرف سے دیا گیا خلافت اور قطبیت نامہ ان کو دکھایا۔ اتفاق سے اس دن خانقاہ اقدس میں روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور مطلع ابر آلود تھا۔ رات کی تاریکی پھیلنے کی وجہ سے شیخ جمال الدین نے فرمایا کہ رات کا وقت ہے، روشنی کا بھی کچھ انتظام نہیں، اس لیے آپ آرام فرمائیں، صبح کو دن کی روشنی میں مہر ثبت کر دی جائے گی۔ حضرت مخدوم پاک نے یہ بات سن کر فرمایا کہ کیا روشنی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام صبح تک کے لیے ملتوی کیا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ شیخ جمال الدین نے فرمایا کہ اور تو کوئی وجہ نہیں، صرف روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ صبح کو مہر اور دستخط ثبت کر دیے جائیں گے۔ حضرت مخدوم پاک نے اسی وقت مہر لگانے اور دستخط کرنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ چراغ جلایا گیا، مگر اس وقت ہوا بڑے زور کی چل رہی تھی، اس لیے ایک ہی جھونکے سے چراغ بجھ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مخدوم پاک نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت پر اسم اعظم پڑھ کر دم فرمایا تو آپ کی انگلی مبارک شمع کی مانند روشن ہو گئی۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے آپ کے جلال کو ملاحظہ فرمایا تو خیال کیا کہ جب ان کے جلال کا یہ حال ہے تو دہلی کی قطبیت کیا کریں گے؟ 2-4 دن میں ہی دہلی کو جلا کر خاکستر کر دیں گے اور دہلی بلا وجہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مخدوم پاک سے فرمایا کہ آپ کے مزاج مبارک میں بہت جلال ہے اور دہلی والے آپ کے غصہ اور جلال کی تاب نہ لا سکیں گے اور آپ معمولی سی بات پر ہی دہلی کو جلا کر خاکستر کر دیں گے، لہٰذا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کو دہلی کی قطبیت پر فائز کیا جائے۔ یہ فرماتے ہی انہوں نے آپ کی سند قطبیت کو چاک کر دیا۔ اپنی سند قطبیت کو چاک ہوتے دیکھ کر حضرت مخدوم پاک ایک دم جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ آپ نے میری سند چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت حضرت بابا فرید الدین پاک پتن شریف میں نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وضو کے بعد فرمایا کہ اللہ خیر کرے، آج دین کے 2 پہلوانوں کی کشتی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم علی احمد ہانسی سے روانہ ہو گئے اور واپس پاک پتن شریف پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ حضرت جمال الدین ہانسوی نے خلافت نامہ پر مہر نہیں فرمائی اور سند کو بھی چاک کر دیا۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ جمال کے چاک کیے ہوئے کو میں نہیں سی سکتا، مگر تم غم نہ کرو، میں اس سے بہتر حکم نامہ تمہیں لکھ کر دوں گا۔ اس کے بعد بابا صاحب نے حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کلیر شریف کی ولایت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔